تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا دوں، تیری یاد ہی تو میری زندگی ہے، میری زندگی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ غالب کمال صاحب کا پارٹ فرسٹ آپ نے سنا تھا، اس پہ جو ہم نے بات کی ساری، پارٹ ٹو جو ہے وہ زیادہ تر کمال صاحب کے حوالے سے ہے۔ تو غالب کمال صاحب سے ہم نے کافی ساری چیزیں ماضی کے حوالے سے، ان کے فادر کے حوالے سے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات، پھر ان کے فلم انڈسٹری کا جو کیریئر، اس پہ کافی ساری باتیں کی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو دیکھیے اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ غالب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو میں تھوڑا سا والد صاحب کے حوالے سے آتا ہوں، والد صاحب سر راج کپور صاحب کے ساتھ ملاقات کا کچھ احوال بتاتے تھے؟ ہاں دیکھیں ظہیر بھائی، ابا کو بہت محبت تھی راج کپور صاحب نے، اور وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے دیکھتے تھے کہ 6 فٹ کا ٹال ہینڈسم میری شکل کا یہ ہیرو ہے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ وہ کارڈز وغیرہ کھیل رہے تھے تو ابا بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور نرگس جی بھی تھی، تو باہر ان کے دو سارے فینز وغیرہ کھڑے تھے، تو انہوں نے یعنی سگریٹ پیتے ہوئے ابا کو اشارہ کیا کہ ذرا باہر جاؤ اور سب کو ہاتھ ہلا دو تاکہ سب کو لگے کہ راج کپور ہاتھ ہلا رہے۔ تو یہ باہر گئے تو جب انہوں نے ہاتھ ہلایا تو شور مچ گیا، وہاں پر شور مچ گیا۔ اور وہ جب اندر آئے تو راج کپور اتنا خوش کہ یار دیکھو ذرا، یہ تو یعنی میرا وہ مل گیا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے 2 فلموں میں سائن کیا تھا راج کپور نے ابا کو، اور ساتھ میں 2-4 فلمیں اور سائن کر لی تھی۔ لیکن جب پاکستان آئے، کیونکہ اوبویسلی اس کو شور مچ رہا تھا کہ پاکستان جانا ہے، پاکستان جانا ہے، تو جب یہ پاکستان آئے تو یہاں پر پھر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ لیکن ظہیر بھائی میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ ابا آئے، چلو چاہے کچھ بھی ہے، آج ہم آرام سے اور سکون سے اپنی نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں، اپنا ریلیجن بھی پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ جو رشتہ دار وہاں رہ گئے انڈیا میں، آج مجھے عجیب سا لگتا ہے جب نصیر الدین شاہ جو ابا کی پھپھو کی بیٹی کے بیٹے تھے اور بہت زیادہ قریب تھے، وہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ہم تو یعنی بس بہت ہی ویسے ہیں، سمپل سے، ہم ریلیجن کو پریکٹس نہیں کرتے۔ یعنی یہ لفظ انٹرویو میں سنا تو پڑا، میرا دل جو ہے وہ کانپا۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے ابا پاکستانی آ گئے تھے، کیونکہ ایک زمانے میں ابا کو کہتا تھا کہ کیوں آ گئے، ساری جائیدادیں آپ نے چھوڑ دی۔ میرے دادا وہیں کے وہیں مر گئے کیونکہ وہ آنا نہیں چاہتے تھے، ان کی جائیدادیں بہت تھیں، اور میرے والد ادھر آ گئے تھے، اور ادھر وہ تو ان کی گڈی اڑ گئی تھی۔ انہوں نے 25 سال کی عمر میں اپنا پہلا گھر کراچی میں خرید لیا۔ اس کے بعد جب ان کی شادی ہوئی پھر انہوں نے لاہور میں گھر خرید لیا۔ انہوں نے اپنی پورے زندگی میں 7 گھر، اور ہر گھر میں لان مست تھا، اور کم از کم 6 ڈشز ہمارے کھانے میں لگتی تھی۔ بھجیا ضرور ہونی ہے، دال ضرور ہونا ہے، گوشت کا سالن ضرور ہونا ہے، یعنی 6 رنگ کے کھانے ہوتے تھے کھانے میں۔ اچھا غالب بھائی، کیونکہ آپ کے والد صاحب نے پوری 60s 70s دیکھی اور ہر ڈائریکٹر بھی رہے، وہ ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے فلم انڈسٹری میں سب سے قریبی دوست کون سے ہیرو جو تھے ان کے ساتھ کے کولیگز جو زیادہ قریب تھے ان کے؟ ظہیر بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں، ان کے زیادہ تر جو قریبی تھے نا، دیکھیں ابا نے جب یہاں سے وہاں تک بنائی جو امریکہ میں وحید مراد اور آصف خان، ممتاز، اس وقت انہوں نے پہلی بار وحید مراد صاحب کو سائن کیا۔ اچھا وحید مراد صاحب کو لے کر وہ بڑے خوش تھے، کیونکہ وحید مراد اس زمانے میں تھوڑے ڈپریشن کا شکار تھے، اور انہوں نے ابا کو خود یعنی they all used to call him کیونکہ he had become a producer نا۔ تو اب ظہیر بھائی آپ خود بتائیں، جب ایک پروڈیوسر ہو جاتا ہے، وہ تو کسی نے ابھی میں پڑھ رہا تھا، کسی پاگل نے کہا کہ کمال صاحب ایسے پنجابی ہیرو ہٹ نہیں ہوئے۔ تو بھائی آپ مجھ سے پوچھیں، میں نے تو بچپن میں دیکھا ہے جب انہوں نے پہلی فلم بنائی ظہیر بھائی جٹ کڑیاں تو ڈرتا، وہ سپر ٹروپر ہٹ ہو گئی۔ اچھا لائنیں کھڑی ہو گئی اس کی ڈسٹریبیوٹ، ان کی ڈائریکٹرز کی کہ کمال کو کاسٹ کرنا ہے، لیکن ظہیر بھائی وہ پروڈیوسر بن چکا تھا۔ فلم کا پیسہ ان کو ملتا تھا اس زمانے میں 50,000 روپیز، اپنی فلم بنا کے 5-6 لاکھ روپے بچا لیتے تھے وہ۔ تو اب ظہیر بھائی وہ 50,000 میں تو اپنا ٹائم نہیں دیتے نا۔ صحیح، اس
اس لیے وہ اپنی فلم بنا رہے تھے. تو وہ آپ وہی صاحب یہاں سے وہاں تک کا بتا رہے تھے کہ وہ تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ کمال I want to go to England to enjoy myself and have some rest, so this and that. تو پھر بنے بس ٹھیک ہے یہ والے رول میں تم جا رہے ہو ہمارے ساتھ. پھر ابا لے کے گئے ان کو اور بڑا انہوں نے انجوائے کیا وہ انگلینڈ کا ٹرپ, کیونکہ انگلینڈ تک ان کا کام تھا وحید مراد صاحب کا. اس کے بعد آگے نکلنا تھا ممتاز اور آصف خان اور پورے یونٹ نے امریکہ اور کینیڈا. پھر یہ لوگ چلے گئے تھے تو لنڈن تک کا پورا پورشن جو ہے وہ وحید مراد صاحب کے ساتھ گزارا اور بڑا انجوائے کیا ان لوگوں نے. کیا آپ تو خیر چھوٹے ہو گئے سر, بتاتے کیا تھے وحید مراد صاحب کے حوالے سے, والد صاحب کیا بتاتے تھے؟ ویسے میں فلم سے ریلیٹڈ نہیں, ویسے اوور آل پوچھ رہا ہوں. بھائی ان کے تو گھر ہم جایا کرتے تھے نا. سلما آنٹی جو تھی وہ میری امی کی بیسٹ فرینڈ تھی, یعنی ایک گھنٹہ فون پہ بات کرتی تھی میری امی اور وہ جو ہے سلما آنٹی. اور جو ہے وحید مراد صاحب جو ہے ون آف دا بیسٹ سپر اسٹارز تھے. لیکن مسئلہ یہی ہو گیا جو میں نے آپ کو کہانیاں بتائیں کہ بھائی ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا انڈسٹری نے. اور ہی واز ان سیویئر ڈپریشن. ہمیں تو پتا ہے نا کیونکہ وی ور دیئر اینڈ وی ور واچنگ ایوری تھنگ. کچھ اداکاروں نے یا کچھ ڈائریکٹر نے لابیز بنائی تھی ان کے خلاف کہ ان کو نہیں لینا, یا اس طرح کا ہمارا المیہ یہ ہے ظہیر بھائی, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب انسان زندہ ہو نا تو اور ہم نے کسی کا موڈ خراب کیا ہو تو ہم اس کو سوری بولنے بھی نہیں آئیں گے کہ اس کی باتیں سننی پڑے. لیکن جب وہ لاش بنا ہوگا اس وقت ہم اس کو لاش کو سوری بولیں گے تو وہ کہنا کوئی فائدہ مند نہیں, کیونکہ وہ تو گیا نا, روح اڑ گئی. صحیح بھائی, روح اڑ گئی. اب آپ 100 سوریاں بول دے یا اس کے اوپر 100 پروگرام بنا لے. المیہ یہ ہو گیا ہے ظہیر بھائی, آج میں فیم سے دور بھاگ رہا ہوں. I want to live a low profile life as a singer also. میرے جو پرائیویٹ گیدرنگز ہوتی ہیں آپ وہ تصویریں میری اب فیس بک میں نہیں دیکھیں گے. میں تو کارپوریٹ شوز کے تھوڑی سی چیدہ تصویریں لگا دیتا ہوں کہ کارپوریٹ شو ہوا اس میں میں ہوسٹنگ کر رہا ہوں, کیونکہ چکر یہ ہو گیا ہے کہ اب مروں وہ کو بھی کیش کیا جاتا ہے نئی کہانیاں بنا کے. میگزینز کو بیچا جاتا ہے, نیوز پیپرز کو, اپنے سوشل میڈیا کو اور زیادہ بوسٹ اپ کرنے کو. کہانی ہی کچھ اور ہو گئی ہے. اور میں وہی بھائی اپنے ابا پہ پڑھ رہا تھا, مجھے غصہ آ رہا تھا اس نے کیا لکھا ہے, سارا کچھ غلط لکھا ہوا ہے اس نے. تو پھر مجھے اتنا غصہ آیا. لکھا ہوا کیا تھا ویسے ایک دو جملے اگر بتا دیں. یعنی یہ لکھا تھا کہ ایک کڑیاں تو ڈرتا بنائی اور ایز اے پنجابی ایکٹر وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ابے پاگل آدمی, وہی تو سپر ٹروپر ہٹ فلم ہو گئی اس کی جس نے خود ہی بنائی. ہاں, اور ریسرچ وغیرہ کرتے نہیں, پتا ہوتا نہیں ہے کون سی فلمیں ہٹ ہے. ظہیر بھائی اجدیاں کڑیاں بنانے پر ہی ابا نے 1,500 گز کا نیو ماڈل ٹاؤن میں گھر بنایا, تعمیر کیا خود. کہاں سے بنایا ہوگا؟ اور اس کے بعد سر وہ کل دے منڈے بھی ان کی تھی. کل دے منڈے فیل ہو گئی تھی. اور انسان اور گدھا جو تھی وہ تو سپر ٹروپر ہٹ تھی ظہیر بھائی, سپر ٹروپر. لیکن وہ اس زمانے کی حکومت نے وہ بین کر دی تھی. بالکل مجھے یاد ہے. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ تم نے شاید یہ جو فلم بنائی ہے یہ اشارہ کر رہے ہو آپ بھٹو صاحب پہ. انہوں نے کہا بھٹو صاحب پہ میں نہیں اشارہ کر رہا, میں ویسے بنا رہا ہوں, کیونکہ آخر میں رنگیلا کو پھانسی دے دی جاتی ہے. ہاں بالکل. اور سر یہ انہوں نے وہ بین کی تھی, لیکن ابا کی پہنچ بہت زیادہ اوپر تک تھی تو وہ پھر بین کو ختم کروا کے پھر ریلیز ہوئی. لیکن پھر اس فلم نے وہ پک نہیں اٹھایا, لیکن کما لیا تھا پیسہ. اچھا پھر ظہیر بھائی میں بتاؤں, اگر جٹ کڑیاں اور اجدیاں کڑیاں سپر ٹروپر ہٹ فلمیں ہوئی, کل دے منڈے پٹ گئی نا, اس کے بعد یہاں سے وہاں تک کیسے بنا لیا امریکہ جا کے مہنگی ترین فلم. یعنی اتنا سرمایہ تھا ان کے پاس. سر مجھے اس سرمایہ سے ذرا ایک ضمنی سا سوال ہے. میں نے علی سفیان افاقی صاحب کے اس میں پڑھا جو ان کی ہے سرگزشت میں. پوچھیں مجھے, ہر چیز میں بتاتا ہوں. کمال صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے کفایت شار تھے, اور آپ کو پتا کفایت شار بندہ کا کام نہیں ہے فلمیں بنانا, تو وہ کفایت شار تھے. تو ظہیر بھائی اب میں آپ کو بتاؤں کیا کہانی ہوئی. دیکھیں علی سفیان افاقی بھی وہاں پر ایز این ایکٹر بننے کے لیے آئے تھے. اچھا اب ہوتا کیا ہے ظہیر بھائی, جب تھوڑی سی کسی کی گڈی اڑتی ہے نا تو آپ کے آگے پیچھے لوگ
آپ سے فیورز لینے کے لیے آ جاتے ہیں. بھائی ہمارے اس بندے کو کرواؤ یا میری ہیلپ کرو. میں نے ایسے لیٹر اپنے ابا کے پڑھے کہ ظہیر بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں, وہ ڈائریاں مجھے دے کے چلے گئے. اپنے اس اسٹرگل ٹائم کی ڈائریاں دی ہیں جب وہ فلم میں انٹر بھی نہیں ہوئے تھے, اور وہ روتے تھے رات کو کہ ٹوڈے آئی کرائیڈ 2 hours. اچھا. ایسے ڈائریکٹر ملتے تھے جو وعدہ کر کے پھر وعدہ خلاف ہو جاتے تھے. اچھا. اس پہ بھی انہوں نے ٹوڈے آئی کرائیڈ ہول نائٹ. اوکے. یہ وہ اسٹرگلنگ ٹائم کی ڈائریاں بھی مجھے دے دی ظہیر بھائی میرے ابا نے. اچھا, علی سفیان آفاقی صاحب کا اور جو دوسرے لوگ تو کہتے ہیں کمال بڑا کنجوس ہے. چکر کیا تھا, ابا نان الکوہلک تھے, شراب نہیں پیتے تھے وہ. اچھا ٹھیک. تو ظہیر بھائی اگر وہ کنجوس ہوتا تو پھر سب سے پہلے تو آپ غالب کمال کو پکڑ لیں کہ سنگر ہے تو اپنا کیسٹ کیوں نہیں ریلیز کیا غالب کمال نے. وہ کہاں سے ہو گئے, وہ تو بیچارے جو ہیں اتنے وہ تھے کہ وہ فلموں میں انویسٹمنٹ, فلمز بنانی. جٹ کڑیاں تو ڈردا جب بنائی, آپ خود بتائیں ظہیر بھائی, ایک آدمی کو پنجابی نہیں آتی, وہ اتنا بڑا رسک کیسے لے رہا ہے, 3 ہیروئنوں کے ساتھ فلم بنا رہا ہے, اس کا پیسہ ڈوب نہیں جائے گا. ہم تو گانے نہیں ریکارڈ کر سکے. ظہیر بھائی خود سوچیں آپ, میں اگر گانا بھی ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں, میری بیگم بولتی پلاٹ لے لو. اچھا ٹھیک, فلیٹ خرید لو. غالب بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کو والد صاحب کے ساتھ زیبا صاحبہ بھی آئی, روزینہ صاحبہ بھی آئی, شمیمارہ بھی آئی, اپنے وقت کی تمام ہیروئنیں بعد میں بھی آئیں, بعد والی جو لارڈ تھی شبنم صاحبہ بھی آئی. آپ کو اپنے والد صاحب کے ساتھ کس کی جوڑی زیادہ اچھی لگی؟ رانی صاحبہ بھی آئیں. میں آپ کو بتاؤں ظہیر بھائی, رانی تو بس ہمارے دل کی رانی ہے. ان کا میں کیا بتاؤں, کیونکہ کسی نے اگر سچا جو ہے وہ چاہتے دکھائی تھی تو رانی صاحبہ نے تھی. تو وہ آپ کے والد صاحب کی طرف سے بھی چاہتے تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تو ان کی ہوں گی نا, لیکن جو ہے ابا تھوڑے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے کیا پوری طرح سے جو ہے وہ اپنے مذہب کی طرف تھے, نمازیں پڑھنا. تو یہ تو علی سفیان فاقی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے میرے سے سوال پوچھا تھا. علی سفیان فاقی نے لکھا کہ کہ اگر میں کسی اداکارہ سے شادی کروں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو بس یہی والی چیز تھی. اور ظہیر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ابا نے اگر میری والدہ کو بھی ہمارے لیے سلیکٹ کیا تو میں 10 دفعہ ان کو دعائیں دوں گا کہ اچھی ماں ہمارے لیے سلیکٹ کی. اب ظہیر بھائی میں نے MBA کیا ہوا ہے, میری بڑی بہن ایک ڈاکٹر ہے جو کہ ابھی جولائی میں جب میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی اس کرونا کی وجہ سے, تو میں نے 250 فون سعودی عربیہ کیے, کیونکہ وہ بیچاری بہت سے کووڈ پیشنٹس کو جو ہے وہ ریکور کروا چکی تھی, اس نے میرے ساتھ ہیلپ کی. وہ بہت بڑی گائنوکالوجسٹ ہے اس وقت. اچھا. پھر میں نے MBA کیا, مجھ سے جو چھوٹی بہن ہے اس کا اپنا بیوٹی پارلر ہے, اس نے بھی گریجویشن کی BA, اور جو سب سے چھوٹی اس نے بھی MBA کیا, اور ماشاءاللہ آج وہ کینیڈا میں اپنا کوئی انٹیریئر فرم چلا رہی ہے. تو یہ تمام چیزوں کے پیچھے ایک والدہ کا ہاتھ ہوتا ہے. بھائی ظہیر بھائی آج اگر یہ نارکوٹکس میں پڑ گیا, شاہ رخ خان کا بیٹا, اس کا سب سے بڑا جو وہ ہے ڈرا بیک وہ یہ ہے کہ گوری نے صحیح خیال نہیں رکھا. ٹھیک. میں ظہیر بھائی آپ کو بتاؤں, میں مشکل سے 9 سال کا تھا, ایک دفعہ میری کزنز آئی ہوئی تھی, میں باتھ روم میں چپکے سے جا کے ابا کی 5 پی رہا تھا. اس زمانے میں نیا شروع ہوا تھا میں باتھ روم میں پینا, تو میری ایک کزن بھاگی ہوئی, باتھ روم سے بو آ رہی ہے سگریٹ کی. باتھ روم میری امی نے مجھے اپنے پاس بلایا, اشارہ کر کے ادھر آؤ. میں ان کے پاس گیا اور میری پھوکیں اڑی ہوئی, اور انہوں نے تم نے کیا اسموک کی ہے؟ میں نے کہا امی نہیں کی, میں نے بالکل نہیں کی, اللہ کی قسم میں نے نہیں کی. آپ بلیو کریں ظہیر بھائی, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں نے سگریٹ ہی نہیں پی. صحیح. غالب بھائی مجھے والدہ جو ہے نا ظہیر بھائی, والدہ جو ہے وہ بچے کی بنیاد بناتی ہے. صحیح بات. مجھے آج فخر ہے کہ ابا نے اگر ہمارے لیے یہ امی ہماری سلیکٹ کی جو اس وقت کینیڈا میں میری بہن کے پاس ہیں, کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو پیروں پہ کھڑا کر دیا. تینوں پروفیشنل ہیں, ایک کا بیوٹی پارلر ہے بڑا, ایک گائنوکالوجسٹ ہے بہت بڑی, اور جو ہے وہ تیسری وہ کینیڈا میں انٹیریئر میں جہاں پر میری امی اس کے پاس ہے, شی کیپس آن کمنگ
after every 6 months. یعنی he selected جو بھی بڑے بوڑھے نے ان کو ایڈوائز دی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی غالب بھائی, دل کے ہاتھوں مضبوط. جی مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. زیبا صاحبہ کا, ظہیر بھائی آپ نے زیبا صاحبہ کی بات کی, یہ بات آپ ان تک بھی پہنچا دیں. ایمان سے اپنی امی کے بعد اگر کسی عورت کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے پیار نظر آیا ہے وہ زیبا صاحبہ. صحیح. اس کی وجہ یہ کہ جب میں ان لوگوں سے ملتا تھا ہمیشہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کے نا یوں ملتی تھی, کوئی غالب, وہ میں پیار ہی نہیں بھول سکتا کبھی. ٹھیک. اس کے علاوہ نیلو آنٹی, ہمارے بچپن کے سنہری دن انہی کے دن گھر میں یعنی ہمارے ہی گزرے. آپ بلیو نہیں کر سکتے ظہیر بھائی, یعنی جب نئی چڑیا گھر کھلا ہمیں وہاں لے کے جانا, امی اور نیلو آنٹی اور شان زرکا میری بہن میں, ہم لوگ وہاں جانا. ان کے وہ بہت بڑا وہ تھا گھر جہاں پر اب شان نے بھی اپنا گھر بنا لیا ہے. اس وقت وہ لان تھا, اس لان میں کھیلنا, ہمارا مستیاں کرنا. یعنی نیلو آنٹی ایسی تھی کہ بس ایسی خالہ انسان ہر کسی کو ملے, اتنا انہوں نے ہمیں بچپن میں پیار دیا ہے. غالب بھائی مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے نا یادیں تازہ کر کے, لیکن اور ظہیر بھائی نجمہ جیسی لڑکی تو قسمت میں بہت زیادہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ آئی بھی بہت. ہاں اچھا, میں ظہیر بھائی اب نجمہ پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی خدا نہ خواستہ میں دیکھتا تھا کوئی ولگیرٹی, ہنسانا ان کا, اچھا مذاق کرنا, ہکلانا, اتنا مزہ آتا تھا. ہم چھوٹے تھے ظہیر بھائی, لیکن ان کی باتوں میں اتنا مزہ آتا تھا, ہنس کے ہم پاگل ہو جاتے تھے. ہر بات میں ابا سے مذاق کرنا, اور ہمیں مزہ آ رہا ہوتا تھا کہ ہمارے ابا جو ہے وہ اتنے اسپیشل ہیں ان کے لیے. کوئی ایسے چھچوری حرکت میں نے کبھی نہیں دیکھا ظہیر بھائی. اللہ کا شکر ہے میں نے بہت سے آدمیوں کو دیکھا. ایک میں نے آدمی کو دیکھا کہ کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے, اور وہ بوڑھا آدمی تھا. مجھے آج تو اس کا نام میں نہیں بتاؤں گا, وہ اس دنیا کو بھی چھوڑ گیا, لیکن ابا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اچھا. یعنی یا تو ہم بچے ان کے سامنے ہوتے تھے اس لیے, لیکن بہت ہی تمیزدار ابا تھے. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی تھی. جی ورنہ وہ ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن جب بچے, کیونکہ ہم ان کی شوٹنگز میں بھی ساتھ ہوتے تھے. جب یہ دل دے منڈے کا گانا پکچرائز ہو رہا تھا نجمہ پلینا, تو اس میں ہم لوگ تھے وہاں پر سنو فال میں. اور اتنا ہمیں مزہ آیا تھا کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے ظہیر بھائی. غالب بھائی مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے, مجھے بھی سن کے مزہ آ رہا ہے, لیکن بالکل کیونکہ آپ نے اگر اسی طرح ہمیں تھوڑا سا بھائی کو پھر دوبارہ انٹرویو دیا, میں آپ سے کروں گا, لیکن مجھے سر اینڈ پہ نا 1 منٹ کا احمد رشدی صاحب کا کوئی گانا ذرا گنگنا کے, میں میری بڑی خواہش ہے سر. ضرور بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک. تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا دوں, تیری یاد ہی تو میری زندگی ہے, میری زندگی ہے. تجھے کیا خبر ہے کہ تجھ سے بچھڑ کر تڑپ کر ہر ایک پل گزارا ہے میں نے, ان آنکھوں میں ہر دم جلے گا تیرا ہم, کبھی نہ بجھے جو یہ وہ روشنی ہے, یہ وہ روشنی ہے. غالب بھائی بہت شکریہ سر, بڑا مزہ ہے آپ سے بات کر کے, بہت شکریہ. اور مجھے بھی اچھا لگا ظہیر بھائی. It was a long time I gave my interview. Thank you so much. I'm totally away from all these things. Yeah, I know. I wish and pray کہ چلو اللہ اچھا کرے, اور جو ان کے ساتھ بھی اچھا کرے جو اس دنیا سے جا رہے ہوں, کیونکہ بالکل ظہیر بھائی دنیا بدلتی جا رہی ہے. کسی کی طبیعت بھی خراب ہو اس پہ بھی کہا
کہانیاں لکھی ہوئی آ جاتی ہیں کہ ایک زمانے میں یہ ایسا تھا اب ایسا ہو گیا. یعنی وہ پڑھ کے نا ظہیر بھائی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لو پروفائل میں اس دنیا سے ختم کرتے ہیں. وہ زیادہ اچھی چیز ہے کہ آپ کے پر کچھ وہ ہی نہ ہو. تو دنیا بدلتی جا رہی ہے یہ ہے, لیکن پھر ظہیر بھائی آپ جیسی شخصیات ہیں جن سے اچھا لگتا ہے. سر بہت شکریہ غالب بھائی. حاضرین یہ تھا غالب کمال صاحب, امید ہے آپ کو انٹرویو پسند آیا ہوگا. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.